بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 23 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اسباب نزول جاننے کے فوائد پر چند مثالوں کا بیان پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی پر جو ہے وہ کچھ بات کی تھی، اور اسباب نزول جاننے کے فوائد پر 3 مثالیں ہم نے پڑھی تھی اور ان کی وضاحت اور تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم مزید کچھ مثالیں جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ سبب نزول کی معرفت کے فوائد کی مثالوں میں سے چوتھی مثال یہ ہے کہ حصر کے وہم کو دور کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی سبب نزول کی معرفت کے فوائد کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ان کے قول کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے، یہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حلال وہی ہے جسے تم حرام سمجھتے ہو، اور حرام وہی ہے جسے تم حلال سمجھتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں کہ ان مذکورہ اشیاء کے علاوہ تمام حلال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام غذا میں نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو جانور شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بیتاب ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار نے اپنے اسلام سے ہر بات میں دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ ہر چیز کو اپنے اوپر حرام اور حرام کردہ ہر چیز کو حلال قرار دیا، تو یہ آیت ان کی غرض کی مخالفت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال وہی ہے جسے تم حرام کہتے ہو، اور حرام وہی ہے جسے تم حلال سمجھ رہے ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں کہ ان اشیاء کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، بلکہ مقصد ان اشیاء کی حرمت کا اثبات ہے، نہ کہ ان کے علاوہ کی حلت کو ثابت کرنا۔ امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مفہوم کی طرف سبقت نہ کر چکے ہوتے تو ہم محرمات کو آیت میں ذکر کردہ اشیاء میں منحصر کرنے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی مخالفت نہ کر سکتے، یعنی اس آیت میں کفار کی خود ساختہ جو تحریم و تحلیل کی ضد کا اظہار ہے وہ مقصود ہے، کہ جو چیزیں حلال ہیں انہیں تو حرام قرار دیا، اور جو چیزیں حرام ہیں انہیں وہ حلال سمجھتے رہے۔ حقیقی نفی اور یا حقیقی اثبات مقصود نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک قول کے مطابق محرمات آیت میں ذکر کردہ اشیاء میں منحصر ہیں، یعنی جتنے بھی محرمات ہیں وہ آیت میں جو ذکر ہوئی ہیں اشیاء انہی کے اندر منحصر ہیں۔ تو امام الحرمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ مفہوم بیان نہ کرتے تو ہم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی مخالفت نہ کر سکتے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ سبب نزول کی معرفت کے فوائد کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ سبب نزول کے فوائد کی معرفت کے مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس شخص کا نام جان لیں جس کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، تاکہ التباس ختم ہو جائے، جیسے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی کے بارے میں مروان کا یہ خیال تھا کہ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی کہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ مروان جو تھا یہ مدینہ کا حاکم تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے مروان کو لکھا، اور مروان نے لوگوں کو جمع کیا اور یزید کی بیعت کی جو ہے وہ دعوت دی۔
تو اس پر جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں موجود تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نری ہرقلیت ہے، یعنی یہ تو شاہان روم کی طرح مطلق العنان حکومت کا قیام ہے۔ اس پر مروان نے کہا یہ تو ابوبکر عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابوبکر عمر کی سنت نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خلافت کو اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں سے دور رکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے بیٹے کو خلافت سے اس لیے نواز رہے ہیں تاکہ اس کی دلداری ہو، اس کے اعزاز کے لیے۔ تو اس پر مروان نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، لیکن عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے، جس وجہ سے وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ تو مروان نے کہا یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، ارے تیرا ناس ہو ایمان لے آ، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں تیرا ناس ہو آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں پہلے لوگوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں فرمایا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عذر کو، میری براءت کو نازل فرمایا ہے قرآن میں، اور اگر میں اس شخص کا نام بتانا چاہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں اس کا نام بتا سکتی ہوں۔ تو یہ بھی سبب نزول کے معرفت کے فوائد کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ رابعا ومن امثلة فوائد معرفة اسباب النزول في دفع توهم الحصر ما روي عن الشافعي رحمه الله في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به، فقد قال ما معناه ان الكفار لما حرموا ما احل الله واحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، فلم يقصد حل ما وراءه وإنما القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل۔ قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية، توضيح لمعنى الآية الكريمة وتوضيحا لهذه الفكرة، أقول إن ظاهر الآية الكريمة يدل على حصر المحرمات في هذه الأشياء المذكورة في الآية الكريمة، وليس الأمر كذلك، فإن هناك محرمات غير هذه، وإنما وردت الآية بصورة الحصر وليس معناها الحصر للرد على المشركين في تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم لما حرم الله۔ اسباب نزول کی معرفت کے فوائد کی مثالوں میں سے چوتھی مثال حصر کے وہم کو دور کرنے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے جو ان سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس و فسقا اہل لغیر اللہ بہ کے بارے میں ہے۔ فقد قال ما معناه، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک کفار نے اپنی اسلام سے ہر بات میں دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حلال کردہ ہر چیز کو اپنے اوپر حرام اور حرام کردہ ہر چیز کو حلال قرار دیا، تو یہ آیت ان کی غرض کی مخالفت کے لیے جو ہے نازل ہوئی ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال لا حلال الا ما حرمتموه ولا حرام الا ما احللتموه، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال وہی ہے جسے تم حرام کہتے ہو اور حرام وہی ہے جسے تم حلال سمجھ رہے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں کہ ان مذکورہ اشیاء کے علاوہ تمام حلال ہیں، بلکہ مقصود ان اشیاء کی حرمت کا اثبات ہے، نہ کہ ما سوا کے لیے حلت کو ثابت کرنا۔ امام الحرمین فرماتے ہیں یہ بہترین بات ہے، انتہائی بہترین بات ہے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس مفہوم کی طرف سبقت نہ کر چکے ہوتے
تو ہم جو ہے وہ محرمات کو آیت میں ذکر کردہ اشیاء میں منحصر کرنے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی مخالفت نہ کر سکتے۔ توضیح لمعنی الآیات الکریمہ، آیت مبارکہ کے معنی کی وضاحت۔ اس رائے کی وضاحت کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بے شک آیت کا جو ظاہر ہے آیت میں مذکور اشیاء میں محرمات کے منحصر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ اشیاء کے علاوہ بھی محرمات ہیں، اور بے شک آیت کا حصر کی صورت میں نازل ہونا، جبکہ اس سے مقصود حصر نہ تھا، صرف مشرکین پر رد کے لیے تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا تھا۔ خامساً ومن امثلۃ فوائد سبب النزول ان نعرف اسم من نزلت فيه ليزول اللبس والابهام، فقد زعم مروان ان قوله تعالى والذي قال لوالديه اف لكما انها نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر، فردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الزعم الباطل وبينت له سبب نزولها وتفصيل القصة على ما ذكرها البخاري هي ان مروان كان عاملا على المدينة فأراد معاوية رضي الله تعالى عنه ان يستخلف يزيد فكتب الى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم فذكر يزيد ودعا الى بيته وقال ان امير المؤمنين اراه الله في يزيد رأيا حسنا وان يستخلفه فقد استخلف ابو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن ما هي الا هرقلية يعني انها استبداد للملك كعمل ملوك الروم، فقال مروان سنة ابي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن هرقلية ان ابا بكر والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته وما جعلها معاوية الا كرامة لولده، فقال مروان خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالدي اف لكما تعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما انزل الله فينا شيئا من القرآن الا ان الله انزل عذري براءتي ولو شئت ان اسمي من نزلت فيه لسميته۔ سبب نزول کے فوائد کی معرفت کے فوائد کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس شخص کا نام جان لیں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تاکہ وہ التباس اور ابہام کو ختم کر دے۔ مروان نے جو ہے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے والذی قال لوالدی اف لکما اتعداننی، یہ نازل ہوا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی اور اس کا سبب نزول بیان فرمایا۔ اس کا تفصیلی قصہ وہ ہے جس کو بخاری نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مروان جو ہے وہ مدینہ کا حاکم تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ یزید کو خلیفہ بنا دے، اس کے لیے انہوں نے مروان کی طرف یہ بات لکھی، تو مروان نے لوگوں کو جمع کیا، ان کو خطبہ دیا، یزید کا ذکر کیا اور اس کی بیعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور کہا کہ امیر المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے یزید کے بارے میں اچھی رائے سمجھائی ہے، اور اگر وہ اسے جو ہے وہ خلیفہ بناتے ہیں تو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خلیفہ کا انتخاب کیا تھا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نری ہرقلیت ہے، یعنی کہ یہ شاہان روم کی طرح مطلق العنان حکومت کا قیام ہے۔ مروان نے کہا یہ ابوبکر عمر کی سنت ہے، تو عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہرقلیت ہے۔ بے شک ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو اپنی اولاد میں نہ ہی رکھا اور نہ ہی گھر والوں میں خلافت کو رکھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے لڑکے کو خلافت سے نوازنا صرف اس کی دلداری اور اعزاز کے لیے ہے۔ فقال مروان خذوہ، تو مروان نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، تو لہٰذا اس پر قادر نہیں ہوئے پکڑنے پر۔ تو مروان نے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے والذی قال لوالدی اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل نازل فرمائی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں کوئی چیز نازل نہیں فرمائی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عذر یعنی میری برات کو نازل فرمایا، اور اگر میں چاہوں اس شخص کا نام بتانا چاہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں اس کا نام بتا سکتی ہوں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سبب نزول کی معرفت کے فوائد پر مزید 2 مثالوں کی وضاحت پڑھی ہے۔ 3 مثالیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی اور 2 مثالیں ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، والذی قال لوالدی اف لکما، مروان کے خیال میں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ نمبر 2، حسر کے وہم کو دور کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔